بھی کام کرنے کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا. کافی لوگوں نے کہا کہ تم کام کرو، پروڈکشن کرو آگے. صحیح. تو پھر آگے چل کے جب تقریباً یہ 8-10 سال کا گیپ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ہزارے میں بالکل مکمل طور پہ اسٹیج مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں پروگرام کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. میرا احتشام بھائی اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ ہزارہ میں اس وقت آرٹسٹ ہیں، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں، وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آگے نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے یا ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. تو ان مسائل کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اپنا کوئی تبصرہ فرمائیں گے؟ شہزاد بھائی اس طرح ہے کہ دیکھیں یہ فیلڈ ایک ایسی ہے نا، شوبز کی فیلڈ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مکمل طور پہ اس پہ انحصار کرتے ہیں پروفیشنلی. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا سائیڈ بزنس کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے. یہ فیلڈ ایسی ہے، اس میں تو اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے، بالکل اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اور یہ پرماننٹ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ تنظیمیں ہیں، ان کو بھی ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ اگر میں اس کو گورنمنٹ لیول پہ بات کروں، لوکل گورنمنٹ ہے یا اس طرح، تو وہ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کو وہاں اتنی فیسلٹیز اور اتنے فنڈ نہیں دیے جاتے کہ جس پہ وہ کام کر سکیں. اب اسین آرٹس کونسل تھی، ہزارہ آرٹس کونسل تھی. ہزارہ آرٹس کونسل میں خیر ہم لوگوں نے بہت زیادہ کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی پروگرام لیے، ہم گائے بگائے اس میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے اگر میں سیاسی طور پہ بات کروں، یہ سیاست میں نئی گورنمنٹیں آتی ہیں، جب یہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر ان کے اپنی منشور ہوتے ہیں، اپنے پالیسیز ہیں. تو اس وجہ سے مطلب، اور یہ طبقہ ایک ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹوں کا، یہ فنکاروں کا جو طبقہ ہے، ایک یتیم طبقہ ہے. اچھا. اس کا کوئی اس کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں باقاعدہ اس کی منسٹری ہے، ایسے ہی ہے، کلچر اور سپورٹس. ٹھیک ہے. لیکن سپورٹس کی طرف پھر لوگوں کا وہ ہوتا ہے، اس پہ اس کو فنڈ بھی دیے جاتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں بھی فنڈ ہوتے ہیں، ان کے صوبائی فنڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن آرٹسٹوں کا فنڈ نظر نہیں آتا. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فنڈ ان کے لیے دیا بھی جاتا ہے لیکن ان کو وہ حق نہیں ملتے. صحیح. مطلب ایسا ہو کہ وہ جب ان کے پاس فنڈ آتا ہے، وہ مختلف آرٹس کونسلیں ہیں، ان سے پرپوزل منگوائیں، جو ان کو بہتر لگتا ہے ان کو فنڈ دیں، کیونکہ آرٹسٹوں کا بھی وہ بھی معاشرے کا ایسا ہے، ان کا بھی چولہا جلے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30-40 سال ہو گئے ان کے اس فیلڈ میں، اور انہوں نے کافی کام کیے ہیں، بڑے اچھے کردار انہوں نے کیے ہیں، خواہ وہ اسٹیج کے حوالے سے یا ٹیلی ویژن کے حوالے سے. اب اگر آ کے گیپ ہو گیا ہے، سٹاپ ہو گیا، فل سٹاپ لگ گیا اس پہ، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس فیلڈ کی طرف نظر رکھنی چاہیے. اور جو منسٹری ہے اس کو بھی چاہیے کہ جو منسٹر ہے اس کا کلچر کا یا سپورٹس کا، میں یہ نہیں کہتا ہوں، دیکھیں سپورٹس بھی ایک بالکل وہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فٹنس ہے. سپورٹس کے بغیر تو میں کہتا ہوں کہ ہماری صحت جو ہے ہماری کسی کام کی نہیں رہتی، وہ تو مسٹ ہے نا. لیکن اس کا بھی ایک فنکار جو ہے اس کا بھی معاشرے میں ایک اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے فن کے ذریعے اس معاشرے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے، پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو تنظیمیں ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ کام کر رہی ہیں، ان کو باقاعدہ وہ فنڈ دیں. ٹھیک ہے. تاکہ جو فنکار مر رہا ہے وہ ختم نہ ہو. آج آپ دیکھیں ہمارے ہزارے میں فیمیل جو ہیں ان کا نہ ہونے کے برابر ہے. کس وجہ سے؟ کہ ان کو آگے وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا، ان کو کام نہیں ملتا. جو لوگ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں، جب ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں ہوتی تو اس سے وہ درکنار کر کے سائڈ پہ ہو کے کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہی. تو کیا ہے کہ یہ فیلڈ اس وجہ سے برباد ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں کوئی بھی فیلڈ ہے اس کو برباد نہیں ہونا چاہیے. جو اس کے متعلقہ لوگ ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جب اصل میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ فائنانس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، اور جب تک اس ڈپارٹمنٹ کو بھی فائنانس نہیں ملے گا تو یہ ڈپارٹمنٹ بھی اپنی گرو نہیں کر سکے گا. بالکل. اچھا احتشام بھائی، اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے آپ کے جو ایبٹ آباد کے اندر آگے کے پلانز ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ اسٹیج کو ایبٹ آباد میں کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے شہزاد بھائی، ابھی آپ نے پہلے ذکر بھی کیا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیج، جی بالکل، ابھی ایک جلال بابا آڈیٹوریم میں آپ نے بہت بڑا آڈیٹوریم میں 2 دن کا ڈرامہ گیا ہے اور ہزارے کی پوری عوام نے بڑے شوق سے اس کو دیکھا ہے. جی اس کا ٹائٹل بھی تھا زہر قاتل. صحیح. اور وہ میرا یہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے آج کل یونیورسٹیز میں اور کالجوں میں، ایون کہ اسکولوں میں بھی آج کل یہ جو ڈرگز ہیں نا، یہ بہت زیادہ، جس میں کوکین، آئس وغیرہ، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے میل فیمیل میں. ایسے ہی تو وہ یہ اتنا یہ گند پھیل گیا ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ہر گلی کوچی میں جائیں، کسی جگہ ایک سائٹ پہ جائیں تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چرس، بالکل ہیروئن اور یہ آئس کے نشے تک وہ. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوتھ، جو نئی یوتھ ہے نا، اس کو برباد کر رہی ہے. تو ہمارا ڈرامے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ آگاہی ایک پلے تھا کہ خدارہ کوئی فیملیز آتی ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے، جو ایسی سوسائٹی میں بچے جاتے ہیں تو ان کو روکا جائے. اسکولوں میں بھی جو ٹیچرز ہیں، جو ساتھ کے اور اسٹوڈنٹ ہیں، اگر اس طرح کا کوئی بچہ دیکھتے ہیں، خود بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں اس چیز سے. تو وہ پلے بڑا اچھا ہوا ہے، اور جس میسج کو ہم کنوے کرنا چاہ رہے تھے نا، تو وہ الحمدللہ اس میں ہم زیادہ نہیں تو تقریباً 60% تک وہاں اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. اور کافی لوگوں نے اس پہ بڑا اچھا اثر بھی ہوا ہے کہ یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے، اس طرح کے کام ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ ابھی میری کوشش ہے اس کو میں میری، آپ خود بھی پی این سی اے سے رہے ہیں تو میری وہاں پہ ایگزیکٹو پروگرام تھے، وہ ہمارے پروگرام میں وہ ایز اے چیف گیسٹ بھی آئے ہیں، ان کو بلایا تھا ان میں، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اپریشیٹ کیا کہ یہ بڑا اچھا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ یہ پلے ہمارا اگر اسلام آباد کے لیے ہو جائے تو ان لوگوں کو بھی ہم یہ، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آرٹسٹوں کا ریویژن ہو جائے گا یہاں ہزارے کے آرٹسٹوں کا، اور ان کا فائنینشلی سپورٹ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا پلے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پریزنٹ کر سکیں. جی بالکل، ماشاءاللہ سے زبردست. اس پلے کے حوالے سے ماشاءاللہ جو آپ کے پاس پہلے دن کے چیف گیسٹ تھے ڈاکٹر وقار عظیم صاحب تھے، پروگرام ایگزیکٹو ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ سے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اور انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ جی آپ اپنا پلے وہاں پہ لے کے آئے، اور انشاءاللہ وہ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے آڈیٹوریم میں بھی اس کو زینت بنائیں گے، اور اسلام آباد کے عوام کے لیے بھی وہ آپ کو دعوت دیں گے انشاءاللہ ان قریب. اچھا احتشام بھائی، جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا سجیشن کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیے، اور کیا کیا ضروری لوازمات ہیں جو ان کو کرنے چاہیے؟ شہزاد بھائی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نئے لوگ میل فیمیل اس فیلڈ میں آئیں، کیونکہ یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے. صحیح. اگر اس کو میں آپ کو بات بتاؤں نا، بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آ کے نئے لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا انتخاب غلط ہوتا ہے. صحیح. وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں، ان لوگوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ کام کریں جو لوگ متعلقہ لوگ ہیں، جو لوگ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں. صحیح. جن لوگوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، جن لوگوں نے اس فیلڈ میں سیکھا ہے، صحیح، ان کے زیر سایہ رہیں گے تو وہ کام سیکھیں گے، وہ کام اچھا کریں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، میں کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی کام جو ہے نا، وہ کوئی بھی اس فیلڈ میں آتا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن مسٹ ہے. اچھا. کوئی بھی اگر فیمیل آرٹسٹ ہے یا میل آرٹسٹ ہے، اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو وہ کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرے گا، دوسرا یہ کہ آگے چل کے وہ ہمارے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوگا. وہ اچھی فیلڈ میں جائیں گے تو اس میں مزید نئے آنے والے لوگوں کو اور جو اس فیلڈ میں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اس میں. اور دوسری بات یہ کہ اس فیلڈ میں آ کر وہ پراپر طریقے سے کام سیکھیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم آئے بندہ اور حلوہ تو نہیں ہے کہ بس کھا لیا اور نکل. اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا اس میں مستقل مزاجی رکھنی پڑتی ہے، تھوڑا سا اس میں پی کاٹنی پڑتی ہے، ایسے تھکن ہوتی ہے، اس میں سیکھتا ہے بندہ. یقین جانے کہ میں شروع میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی اور اسٹیج پہ بھی ہم لوگوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑے تھکے ہیں. اس میں ہم بینر لگا رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں، اور یہ بھی خوبصورتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام بندہ کرتا ہے نا، اس میں یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. جب انسان مل کے کام کرتا ہے نا تو وہ آج میں نے ڈرامہ کیا، فائنینشلی طور پہ مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں، مجھے لاس ہوا ہے. صحیح. بہت زیادہ لاس ہوا ہے. اچھا. کہ اس کی وجہ یہ کیا تھی؟ ٹیم ورک نہیں تھی.
کچھ لوگ تھے جو پرانے لوگ تھے, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. جو نئے آنے والے لوگ ہیں, جو نئے لوگ تھے, ان کو تو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں بس آئے ہیں تو بس کیمرہ لگا ہے اس میں کر رہے ہیں تو بس چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا سیکھنا بھی پڑتا ہے, ٹائم پہ ریہرسل پہ آنا پڑتا ہے, اسکرپٹ یاد کرنا پڑتا ہے, اور پراپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں فیمیل آرٹسٹ ہیں ان کا بھی ایک عزت احترام کے ساتھ, ان کا بھی ایک ظاہر ہے وہ آتی ہیں اس فیلڈ میں, وہ شوقیہ آتی ہیں یا وہ پروفیشنلی اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں, تو ان کی بھی اپنی ایک عزت ہے, ان کا بھی اپنی ایک رسپیکٹ ہے وہ. اور جو سینئر آرٹسٹ آتے ہیں ان کی بھی اپنی ایک رسپیکٹ ہے. تو جو جونیئر لوگ آئیں گے وہ اس میں ان کی رسپیکٹ کا خیال کریں گے, باقاعدہ ان کی عزت کریں گے, اور وہ انشاءاللہ کام بھی سیکھیں گے اور آگے چل کر اچھے فنکار آگے ثابت ہوں گے. بالکل, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اس فیلڈ میں جو بھی نئے لوگ آ رہے ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں, تو جب تک وہ گراس روٹ لیول سے اپنے کیریئر کا آغاز نہیں کریں گے تو وہ ایک اچھے آرٹسٹ نہیں بن پائیں گے. تو یہ بہت زبردست بات کی جی. آج کے ہمارے مہمان تھے جی احتشام ملک صاحب, ہزارہ کے ایک نامی گرامی آرٹسٹ ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے. اسٹیج پہ بھی کام کیا اور اس کے علاوہ پی ٹی وی پہ بھی کام کیا اور فلموں میں بھی کام کیا. احتشام صاحب, ہم آپ کو azadi.com.pk کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ویلکم کریں گے اور آپ کے ہم مشکور ہیں. جاتے ہوئے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, خدا را آپ اس فیلڈ کو ختم نہ ہونے دیں. یہ بڑی خوبصورت فیلڈ ہے, اس میں بڑے اچھے فنکار ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کے لیے بڑا اچھا کام کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی سے انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے نا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. ایسے ہی تو انٹرٹینمنٹ کی طرف تھوڑا سا ان کو توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے میں انٹرٹینمنٹ کی طرف سے جو پازیٹیو ہے اس کی طرف اگر گورنمنٹ نظر رکھے گی, فائنینشلی ان کے ساتھ سپورٹ کریں گی, تو معاشرے میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. بالکل. اور یوتھ جو ہے بجائے نشے کی طرف جانے کی وہ سپورٹس کی طرف آئیں گے, وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف آئیں گے, اور ان کی زندگی میں خوبصورتی نظر آئے گی. تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں بصیرت مسلمان, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے, آپس میں حسن سلوک سے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی ہم لوگوں سے یہی پوچھا جائے گا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر انسان کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے تو باقی چیزیں بھی اس کی اعمال نامے میں بہتر ہوں گی. بالکل. تو ہمیں مل جل کے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اس معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے, اور اپنے ملک کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ پہ آ جائے کہ دنیا کے ہر وسائل ہمارے ملک میں ہوں. تو اس کا یہی ہوگا کہ ہم مل جل کے کام کریں گے تو ہمارا ملک پوری دنیا میں نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ احتشام ملک صاحب. کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی خوشحالی پہ ہے اور اس کی فائنینشیل امپاورمنٹ پہ ہے, اور فائنینشلی اسٹرانگ ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارے ہاں خوشحالی ہوگی, ملک کے عوام خوشحال ہوں گے اور ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہوگا اور وہ مل کے کام کریں گے. احتشام ملک صاحب کا جو میسیج تھا وہ بہت ہی بہترین میسیج ہماری یوتھ اور ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے لیے. اور جہاں تک انٹرٹینمنٹ کی بات ہے تو انٹرٹینمنٹ ایک واحد وہ عنصر ہے جو آپ کو ذہنی طور پہ بھی مضبوط بناتا ہے, جسمانی طور پہ بھی مضبوط بناتا ہے, اور جو یہ امن کو قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. اور جن ایریاز میں, جن علاقوں میں, جن ملکوں میں انٹرٹینمنٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ خوشحالی بھی ہوتی ہے اور وہ ملک اور وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کا میزبان شہزاد احمد خان آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.